السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ جناب گلزار احمد اعظمی صاحب آج داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ مختصر علالت کے بعد بائک اللہ ممبئی کے ایک اسپتال میں حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 2 روز قبل گرنے کی وجہ سے سر میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ان کا کامیاب آپریشن بھی ہوا تھا اور وہ ICU میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ گلزار اعظمی کی وفات پر یہ شعر زبان سے بے ساختہ نکل رہا ہے کہ موت اس کی ہے، کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ گلزار اعظمی صاحب جوانی کے زمانے سے ہی جمعیت کے سرگرم کارکن رہے ہیں۔ ملک کی سطح پر وہ مظلوموں کی آواز بنے اور یہی ان کی زندگی کا سب سے نہایت روشن پہلو تھا۔ دہشت گردی کے الزامات میں جیلوں میں بند سینکڑوں مسلم نوجوانوں کی امید ہوا کرتے تھے۔ سالوں سے جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے مسلم نوجوانوں کو قانونی سہارا دینے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو سرکاری ایجنسیوں کے اسلاموفوبک جال سے بچانے میں اپنی زندگی لگا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ادارہ فکر و خبر بھی اس غم و افسوس میں جملہ اہل خانہ و پسماندگان کے ساتھ برابر شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، جمیع اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ UP کے ضلع سیتاپور میں ایک مسلمان جوڑے کو ان کے ہندو پڑوسیوں نے ان کے بچوں کے درمیان تعلقات کی وجہ سے پیٹ کر ہلاک کر دیا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت عباس اور اس کی بیوی قمر النساء کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ راجے پور گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ سیتاپور کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا کہنا ہے کہ ان پر شیلیندر جیسوال نے حملہ کیا تھا، جن کی بیٹی کچھ سال قبل ان کے بیٹے شوکت کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تاہم شوکت کو لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں جیل میں بھیج دیا گیا تھا، لیکن اسی ہفتے شوکت جب جیل سے واپس لوٹا تو پھر لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کے ماں باپ پر لوہے کی سلاخوں سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی سر پر شدید چوٹیں آئیں اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ پولیس نے اب تک 3 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایک مفروض شخص کی تلاش بھی وہ کر رہی ہے۔ نیو انڈیا میں تعلیمی ادارے بھی اسلاموفوبیا میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یکسانیت کا بہانہ بنا کر حجاب پر پابندی نافذ کرنے کی کوششیں ہوئی، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ گجرات کے ایک اسکول سے صرف مسلمان ہونے کی بنا پر امتیازی سلوک کا واقعہ پیش آیا ہے۔ گجرات کے ایک اسکول KT پٹیل اسمرتی ودیالیہ میں 10ویں جماعت نے ٹاپ کرنے والی ایک مسلم لڑکی کو یوم آزادی کے موقع پر انعامات کی تقسیم کی تقریب میں ایوارڈ نہیں دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھی، بلکہ اس کے بجائے دوسرے نمبر پر آنے والی لڑکی کو انعام سے نوازا گیا۔ اس واقعے نے غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مسلم طالبہ کی اسے تذلیل قرار دیا۔ ارناز کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسکول کی پرنسپل سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ ان کی بیٹی کی کامیابی کو کیوں نظر انداز کیا گیا۔ اسکول کی پرنسپل نے اسے انعام نہ دینے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اس دن اسکول میں موجود نہیں تھی، حالانکہ ان کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اسکول میں موجود تھی، اور پرنسپل نے کہا کہ وہ 26 جنوری کو انہیں انعامات دیں گی۔ لیکن سرور خان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی انعامات کی خواہش نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انعام نہیں چاہیے، لیکن اگر تقریب میں میری بیٹی کے نام کا اعلان کیا جاتا تو بھی اسے فخر محسوس ہوتا۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین عمر فاروق نے ان کو گھر میں نظر بند رکھنے پر جموں کشمیر انتظامیہ کے چیف سیکریٹری کو لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ میر وائس کے وکیل نے اس نوٹس میں چیف سیکریٹری سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ انتظامیہ نے میرے موکل کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہے اور ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ان کے گھر کے باہر پولیس اہلکاروں کا پہرا رکھا گیا ہے، جو کہ انہیں گھر سے باہر جانے پر پابندی عائد کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میر وائس کو انتظامیہ نے حراست میں رکھنے کے وجوہات بھی واضح نہیں کیے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کے بنیادی حقوق بھی سلب کر لیے گئے ہیں، جو کہ ان کی حق آزادی کے خلاف ہے اور انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی بھی ہے۔ میر وائس کی جانب سے یہ لیگل نوٹس جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اس بیان کے رد عمل میں ایک ہفتے کے بعد بھیجی گئی ہے، جب منوج سنہا نے ایک ڈیجیٹل چینل کو کہا تھا کہ میر وائس آزاد ہیں، تاہم ان کے کہنے پر ان کو سیکیورٹی دستیاب کی گئی ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ وہی منوج سنہا کے بیان پر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ LG 100% جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میر وائس 4 برسوں سے گھر میں نظر بند ہیں۔
میر وائس کو دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی سے قبل جموں کشمیر انتظامیہ نے گھر میں نظر بند کیا تھا۔ ان کو گزشتہ 4 برسوں کے دوران گھر سے باہر جانے کی تک اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو جامع مسجد میں نماز جمعہ یا عیدین کی نمازوں کی امامت کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور جیوترادتیہ سندھیا کے وفادار سمندر پٹیل نے ریاستی کانگریس کمیٹی کے سربراہ کمل ناتھ کی موجودگی میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سمندر پٹیل اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس میں شامل ہونے کے لیے دارالحکومت بھوپال میں پی سی سی کے دفتر پہنچے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ اس دوران وہ 800 سے زیادہ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ نیمچ کے جواد علاقے سے بھوپال میں پی سی سی آفس پہنچے تھے۔ 52 سالہ سمندر پٹیل بی جے پی میں اس وقت شامل ہو گئے تھے جب سندھیا اور ان کے وفادار ایم ایل اے نے مارچ 2020 میں کانگریس کے خلاف بغاوت کی تھی، جس سے کمل ناتھ کی حکومت گر گئی تھی۔ تاہم اس بار کانگریس میں شامل ہوتے ہوئے سمندر پٹیل نے کہا کہ وہ بی جے پی میں خود کو ذلیل محسوس کرتے تھے۔ پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے حکومت نے ہفتے کے روز اس کی برآمدات پر 40% ڈیوٹی کا اعلان کیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ فیس فوری طور پر نافذ ہو گئی ہے، جو کہ 31 دسمبر 2023 تک نافذ رہے گی۔ گزشتہ چند ہفتوں میں پیاز، آلو اور ٹماٹر سمیت کئی سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ مرکزی حکومت نے دکانوں میں 20 اگست سے ٹماٹر کی قیمتیں 40 روپے فی کلو تک کم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ موجودہ صورتحال پر باہمی مذاکرے کے عنوان سے ایک اہم اجتماع جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر نئی دہلی کے مدنی ہال میں منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبۂ حیات سے وابستہ شخصیات، ماہرین معیشت، سماجی کارکنان، مفکر اور پروفیسر حضرات شریک ہوئے۔ اجتماع میں ملک کو درپیش فرقہ پرستی سے چیلنج، سماجی تانے بانے کے بکھراؤ اور اس کی روک تھام کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور زمینی سطح پر کام کرنے اور سمواد کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ سبھی دانشوروں نے یہ محسوس کیا کہ فرقہ پرستی اس ملک کی فطرت سے میل نہیں کھاتی اور نہ وطن عزیز کی اکثریت ایسی سوچ کی طرفدار ہے، لیکن اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو لوگ مثبت سوچ کے حامل ہیں انہوں نے یا تو خاموشی کی چادر اوڑھ لی ہے یا ان کی بات سماج کے آخری حصے تک نہیں پہنچ رہی، جس کی وجہ سے جو لوگ ملک کی سماجی ڈھانچے کو بدل دینا چاہتے ہیں یا نفرت کی دیوار کھڑی کر کے اپنی ملک دشمن آئیڈیالوجی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، وہ بظاہر حاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس لیے سماج کی اکثریت کو خاموشی کے بجائے میدان عمل میں آنا ہوگا اور بھارت کی عظمت اور اس کے فطری وجود کو بچانے کی متحدہ و متفقہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ پاکستان کے پنجاب علاقے میں اتوار کے علیہ صبح موٹر وے پر ایک مسافر بس اور پک اپ گاڑی کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں خطرناک سڑک حادثہ ہوا ہے، جس سے بس میں آگ لگنے سے 20 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ 15 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ مسافر بس کے ڈرائیور کے سو جانے کے باعث حادثہ پیش آنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جبکہ مسافر بس کو اس کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 20 مسافروں کی موت واقع ہوئی اور 10 زخمی ہو گئے۔ جھلس کر جاں بحق ہونے والے مسافروں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ میں 40 سے زائد مسافر سوار تھے۔ وہیں پولیس کے مطابق اکثر زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ سویڈش حکومت نے قرآن پاک کی توہین روکنے کے لیے قانونی امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سویڈش حکومت نے سویڈن میں پولیس کو قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈش وزیر انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو پولیس کو قرآن کی بے حرمتی روکنے جیسے معاملات کے لیے وسیع اختیارات دے گا۔ سویڈن میں دہشت گردی کا خطرہ دوسری بلند ترین سطح پر بتایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات، بیشتر واقعات وہ رونما ہوئے ہیں جن پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔